اللہ رب العالمین نے انسان کو محتاج پیدا کیا ہے۔ اللہ اور بندے کی نسبت اگر بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کرنی ہو اور اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت اگر بتانی ہو تو بہت ہی کم الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور بندے کے پاس محتاجی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے اور بندے کے پاس لینے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ ساری کائنات کا بنانے والا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا، ان کو وجود دینے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کی زندگی کا نظام چلانے والا، زندگی اور موت کا مالک، تمام خزانوں کا مالک، ایسا جو سب کچھ کر سکتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اس میں کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، ایسا نہیں ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کو کسی ساتھی مددگار کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والا ہونا چاہیے۔ چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، چاہے عمل کی توفیق ہو، چاہے انجام کے اعتبار سے جنت ہو، چاہے دنیا کے معاملات ہوں، رزق کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی اعتبار سے اولاد ہو، یا جو کوئی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے جو اللہ کا محتاج نہ ہو۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی محتاج نہ ہو۔ بندے کی واقعی حالت محتاجی کی ہے، اللہ کے مقابلے میں واقعی وہ محتاج ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس محتاجی کو مان لینا اس کا نام عبادت ہے۔ ایک آدمی کا اپنے آپ کو واقعی تسلیم کرنا کہ ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، یہ ایمان ہے، یہ عبودیت ہے کہ ایک آدمی اپنی اصل حیثیت کا اعتراف کر لے، مان لے کہ ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں، لیکن مجھے زندگی کے تمام معاملات میں، یہاں تک کہ پلک جھپکنے کے لیے بھی، سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی ضرورت ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ کا میں محتاج ہوں، مجھ کو اللہ کی احتیاج ہے، اللہ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ نے جو حکم مجھ کو دیے ہیں، ان حکموں کا پورا کرنا میرا کمال نہیں ہے، چاہے وہ ایمان لانے کا حکم ہو، چاہے وہ دین کے معاملات، نماز ہے، روزہ ہے، یا کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ زبان سے اللہ کا نام لینا، کوئی بھی عمل ہو، اس عمل میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ یہ جو زندگی میں اعتراف ہے، یہ انسان کے دل کی کیفیات ہیں، اگر واقعی آدمی کے دل میں بات پیدا ہو جائے تو اللہ کے سوا وہ یہاں وہاں نہیں بھٹکے گا، اور انسان کا اس چیز کو اپنی زندگی میں
مستقل جگہ دینا، ہر وقت اس بات کا احساس رکھنا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، بندے کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو جوڑے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن کریم میں ہم کو سکھائی، جس سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہم کو سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بندے کی ان دو حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ایک اس کی زندگی کا مقصد، دو اس مقصد کی تکمیل میں اس کی ضرورت۔ پہلی چیز زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بندے ہیں، تیرے حکموں پہ چلتے ہیں، تجھی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایاک نعبد۔ اور بندے کی زندگی کی دوسری حالت ہے جو اس کی حاجات کو ظاہر کرتی ہے، وہ ہر قدم پر محتاج ہے، سانس لینے کا محتاج ہے زندگی کے اعتبار سے، غذا کا محتاج ہے قوت کے اعتبار سے، مدد کا محتاج ہے زندگی کے تمام معاملات میں، یہاں تک کہ عبادات میں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ تو بندہ ایک طرف تو اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھے، اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ایاک نعبد، اور دوسرے وہ اس بات کا اعتراف کرے، اس بات کو مان لے کہ میں جو بھی کروں، چاہے وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا ہو یا اپنی ضرورت کے لیے بھاگ دوڑ ہو، میری ضرورتوں کا حاصل کرنا ہو، ہر چیز میں مجھ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ چاہے رزق کے لیے بھاگ دوڑ ہو، دنیا کی رزق کے لیے، یا آخرت کے لیے جنت کی طرف بھاگ دوڑ ہو، دونوں اعتبار سے میں اللہ کا محتاج ہوں۔ جب تک اللہ میری مدد نہ کرے میرا کوئی کام نہیں بن سکتا ہے۔ یہ کیفیات ان کو دل میں لے کے جینا، یہ عبودیت ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت مجھ کو کرنا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ میری مدد نہ کرے۔ یہ اتنی اعلیٰ کیفیات ہیں کہ واقعی جب یہ دو چیزیں زندگی میں جمع ہو جاتی ہیں کہ ایک مقصد آدمی کے سامنے ہو، اس کو واقعی اللہ کی بندگی کا دل میں اس کی طلب ہو واقعی کہ میں اللہ کا بندہ بن کر جیوں، پھر اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہو، میں خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ اپنی بھی نفی کرے، سارے معبودوں کی نفی کرے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے آگے لوگ جھکتے ہیں، جس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ایسا ہر ایک پوری کائنات میں سب کا انکار کرے، پھر اکیلا بچ گیا آخر میں خود، اپنی بھی نفی کرے، میں خود بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ میں اللہ کی مدد کا محتاج ہوں، میرے اندر بھی استعداد نہیں ہے، میں بھی نہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری مدد کی ہم کو ضرورت ہے، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیات آدمی ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، یہ دل میں کیفیات ابلنا چاہیے، اور پوری زندگی میں یہ کیفیات آدمی کی ہونا چاہیے۔ یہ وہ لذت ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اور دنیا کی بڑی سے بڑی کا یعنی حکومت بھی نہیں انسان کو دے سکتی ہے۔ اللہ کے آگے بندگی اور محتاجی کا احساس، یہ اصل ہے عبادت کی، عبادت کی عبودیت جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس سے اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ زندگی میں اللہ نے ہم پر عبادت فرض کی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں،
ڈر پیدا ہوتا ہے، ذمہ داری ایک پوری کرنی ہے، اور اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ نے وعدہ کیا مدد کا، اللہ سے امید پیدا ہوتی، وہ رحیم ہے، وہ بڑا عطا کرنے والا ہے، کریم ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ مدد کرتا ہے۔ نا امیدی سے نکل کر بندہ اللہ سے امید رکھنے والا ہوتا ہے، رغبت اس میں پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ دو جو چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت ہی اہم آیت ہے قرآن کریم کی، بلکہ بندے کی حالت کے اعتبار سے پورے دین کا خلاصہ اس میں ہے۔ اس میں انسان کے لیے کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے، اور وہ خود نہیں کر سکتا ہے یہ بھی اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کو اللہ سے مدد لینا ہے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ سارے بت توڑنے کے بعد ایک بچ جاتا ہے۔ وہ بت کون سا ہے؟ وہ اپنا بت ہے، یہ آدمی نہیں توڑ پاتا ہے۔ میں سارے بتوں کو توڑنے کے بعد آخر میں اپنے آپ کو بھی، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو توڑنا چاہیے۔ یہاں پر یہی سکھایا گیا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور تیری عبادت میں بھی تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں چاہوں تو عبادت کروں گا، میں بہت کامل ہوں، میں ایسا ہوں، میں اللہ کا بندہ۔ اے اللہ میں بھی کچھ نہیں، میں خود بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں کہ تیری عبادت میں تو میری مدد کر، کیونکہ جب تک کہ تو مدد نہیں کرے گا میں تیری عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اتنا کچا ہوں، اتنا کمزور ہوں، اتنا کمتر ہوں، اتنا گھٹیا ہوں کہ میں خود تیری عبادت نہیں کر سکتا، لیکن تو اگر میری مدد کرے تو واقعی میں وہ کر سکتا ہوں جو تو چاہتا ہے، تو تیری چاہت میں میری مدد کرے۔ آپ سوچئے کیا اعلیٰ کیفیات ہیں جو ان آیات میں بندے کو سکھائی گئی ہے۔ یہاں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ واقعی آدمی اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات میں اللہ سے مدد لینے والا بنے۔ اس کو استعانت کہتے ہیں، مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقراء ہو، محتاج ہو۔ یہ اللہ ہے جو بڑا غنی ہے اور حمید ہے۔ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ وہ ہر کون سی ایسی چیز ہے آپ بتائیے جس میں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں؟ تھوڑا دل میں آدمی غور کر کے محسوس کرنے کی کوشش کرے، زندگی کا کون سا معاملہ ہے جس میں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں؟ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، ارے یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ واقعی جب آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے یہ میرے بس کی چیز نہیں تھی، یہ تو اللہ ہے جس نے میرے لیے آسان کیا تھا اس کو۔ ایک آدمی سوچتا ہے لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالنا کیا چیز ہے، لیکن جب پیرالسس ہوتا ہے، آدمی کا بدن شل ہو جاتا ہے، آدمی بستر پر پڑا ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا منہ ہے، اس کے پاؤں ہیں، وہ اپنی زبان سے نہیں بول سکتا ہے کہ مجھ کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کچھ اٹھا کے کھا نہیں سکتا ہے، وہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ میں کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ ہے جس نے مجھ کو طاقت دی ہے۔ جب جسم سے وہ چھین لیا جاتا ہے تو خود اپنی چاہت کے باوجود اپنا جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، خود اپنا ہاتھ اس کے لیے کام نہیں کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ دل میں یاد رکھنا، یہ واقعی آدمی کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ اور میں کر سکتا ہوں، میں تو کر سکتا ہوں، بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ بندہ اپنی دھن میں دوڑنا شروع کرتا ہے، وہ اللہ سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ میں ہوں نا، میں کر سکتا ہوں، میرے بس میں سب کچھ ہے، میری قدرت میں سب کچھ ہے۔ جب آدمی کو یہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، کسی کا کال آ رہا ہے،
انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقراء ہو، محتاج ہو۔ یہ اللہ ہے جو غنی ہے اور حمید ہے۔ وہ غنی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ حمید ہے، تعریف کے لائق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہو اور نہ دے تو لوگ اس کی تعریف کرنا چھوڑ دیں۔ وہ اتنا دیتا ہے کہ اللہ اتنا دیتا ہے کہ بندے کے پاس اللہ کی تعریف کے سوا کچھ نہیں ہے، اتنا اللہ عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندہ محتاج ہے اور اللہ غنی ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے مانگنے سے پہلے اس کو اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اب اس کے پاس مزید مانگنے کی بجائے شکر کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اور مانگے اللہ سے، یہ چاہیے یہ چاہیے، تیرا وقت زندگی کا جتنا بچا ہے، جتنا تجھ کو ملا ہے، اگر اس کا تو شکر کرنے میں لگ جائے تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور مانگنے کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تم کو وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو اس سے تم مانگو۔ تم نے جو مانگا اس نے دیا، زبان سے نہیں، اپنے حال سے جو مانگا۔ دنیا میں جو ضرورت تم کو تھی اس نے سب دے دیا تم کو، جسم دیا، ہوا، پانی، کھانا، رہائش، لباس، ہر چیز تم کو دی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ انسان ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ دو چیزیں یہاں پر ہیں، ظالم، ناشکرا۔ اگر نعمت کے اعتبار سے کچھ رد عمل پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو آدمی اللہ کی بجائے کبھی جھوٹے معبودوں کی تعریف میں لگ جاتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار، دوست، احباب کی تعریف میں لگ جاتا ہے کہ انہوں نے مدد کی، اور کوئی نہیں تو آدمی اپنے بارے میں کہتا ہے دیکھو میں نے کیسے کیا، میں نے کتنا بڑا کام کیا۔ اللہ کا دیا ہوا ہاتھ، اللہ کی دی ہوئی آنکھ، اللہ کے دیے ہوئے قدم، اللہ کی دی ہوئی زبان، اللہ کی دی ہوئی عقل، سب اللہ کا دیا ہوا استعمال کیا، اور جب واقعی اس کے انتصاب کا وقت آیا کہ کس نے کیا، یہ کیسے ملا، تو فوراً انسان کہتا ہے کہ میں نے کیا، فلاں نے دیا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ زندوں کی بجائے مردوں کی طرف نسبت کرنے لگتا ہے کہ دیکھیے فلاں نے دیا ہے۔ یہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کی بجائے اللہ کی محتاج مخلوق کی طرف، کبھی اپنے آپ کی طرف نسبت کرتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، ظالم ہے۔ کفار سالوں پر سال گزر جاتے ہیں اور کئی ایک نعمتیں نہیں جانتا ہے، اور کئی ایک نعمتیں جن کو جانتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی کبھی جھوٹے منہ، کبھی زبان سے نہیں نکلتا ہے اللہ تو نے دیا، بہت بڑا احسان کیا، اے اللہ تو نے عافیت دی، اے اللہ تو نے کھانا نگلنے کی طاقت دی، اے اللہ تو نے اتنی طاقت دی کہ اپنی مرضی سے پیشاب پاخانہ کر لوں، کسی کا محتاج نہ رہوں، اپنی مرضی سے اپنی صفائی کر لوں، اے اللہ تو نے طاقت دی۔ اے اللہ کتنا بڑا احسان ہے تیرا، اے اللہ تو نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، یہی بہت بڑی بات ہے، اور جو الگ سے دیا وہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دن پر دن کتنے دن نکل جاتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے آگے کبھی کہتا نہیں اللہ تو نے جو دیا وہی بہت ہے، ہم تو تیرے ویسے بھی محتاج ہیں لیکن تو نے اتنا سب کچھ دیا ہے، اللہ کیسے شکر ادا کروں تیرا۔ ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ شکر کرنے پر آتا ہے، ایک تو شکر کرتا نہیں، کفار، ناشکرا ہے، بھولا رہتا ہے سالوں سال اللہ کو، نعمت استعمال کر، کبھی بیٹھ کے آدمی بولتا ہے اے اللہ تو نے سانس لینے کی طاقت دی، کتنا اچھا کیا،
اے اللہ تو نے مجھ کو آنکھ دی، کتنا بڑا احسان کیا۔ کبھی اللہ کا احسان مانتا ہے، زبان سے بولتا ہے بیٹھ کے، اکیلے میں جب کوئی نہیں ہے، اکیلے میں بیٹھ کے کسی نعمت کا اللہ کے اعتراف کرنا کہ آنکھوں سے آنسو نکل جائے آدمی کی کہ اللہ تو نے بہت کچھ دیا ہے، اور کیا مانگوں تجھ سے، میں اتنا دیا تمہیں، میں جتنا دیا اس کا ہی شکر ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ نہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں نا شکر، بلکہ سب کچھ لینے کے بعد کہتا ہے اللہ تو نے اتنے سارے لوگ دنیا میں، ان کو اتنا دیا، یہ کافر، یہ مشرک، اور ان کو اتنا سب کچھ، مال دولت کیا کچھ نہیں دیا، مجھ کو تو نے کیا دیا؟ شرم نہیں آتی؟ اللہ نے ایمان دیا، دین دیا، اس پہ کبھی شکر کیا اللہ کا کہ اللہ تو نے مجھ کو دین دیا، کتنی بڑی نعمت دی، تو نے فرعون کو نہیں دیا، مجھ کو دیا۔ اے اللہ ایسی کیا چیز میرے اندر تھی جو تو نے اپنا دین مجھ کو دیا؟ آدمی شکر نہیں کرتا، نگاہ کس پہ رہتی انسان کی؟ جو نہیں ہے اس کے اوپر ہے، اور جو دیا اس کو کتنی مرتبہ بیٹھ کے گنا ہے، اس گننے کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اتنا شعور بھی تیرے پاس نہیں ہے، اتنی سمجھداری تیرے اندر نہیں ہے کہ واقعی تو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے، اتنا محتاج ہے تو، اتنا دیا ہے اس نے، تو گن نہیں سکتا ہے۔ ناشکر آئے گا، اور شکر کرنے پر آئے گا واقعی نعمت کے بارے میں اعتراف پر آئے گا، تو کبھی بتوں کی طرف، کبھی قبروں کی طرف، اور کبھی رشتہ دار دوست احباب کی طرف کہ کسی نے مدد کر دی، کہے گا تم نے بہت عین وقت پہ میری مدد کی، بہت بڑا احسان کیا تم نے میرا۔ اللہ کے اوپر اللہ کی تعریف کہاں ہے؟ زبان سے الحمدللہ بھی نہیں۔ یہ ساری مصیبت کیوں ہے؟ بندہ واقعی اللہ کے ساتھ جڑا نہیں ہے، اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ کائنات میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کیا کر رہا ہے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے، لہٰذا جو دکھائی دیتا ہے بندہ اسی میں پھنس جاتا ہے کہ ہاں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، میں ہوں، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، انسان اس میں کھویا رہتا ہے، وہ اسباب میں اور احباب ہی میں کھویا رہتا ہے، وہ ان کے پیچھے کام کرنے والی اللہ تعالیٰ کی غیبی قدرت کو نہیں سمجھ پاتا ہے، نہیں دیکھ پاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دیکھنے کے لیے ایمان کی قوت چاہیے۔ ایمان کے بغیر ایک آدمی کیسے ادراک کرے کہ واقعی سب کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے؟ ایمان کی کمزوری اسباب کو ظاہر کر دیتی ہے اور اللہ کی قدرت کو چھپا دیتی ہے۔ جب ایمان قوی ہو جاتا ہے تو اسباب دھندلے ہو جاتے ہیں، اور واقعی آدمی دیکھنے لگتا ہے کہ یہ نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ ایمان ہے جو آدمی کو واقعی وہ بناتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ بنے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرنا اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا محتاج ماننا، یہ ایمان کی ترقی کا بہت شارٹ کٹ ہے، یاد رکھیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی بیٹھے اکیلے میں اور سوچے اللہ کے پاس سب ہے، میرے پاس کچھ نہیں، اور میں اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے دے سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ مجھ کو آج وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو ساری دنیا کے پاس ہے، سب دے سکتا ہے اللہ۔ اگر واقعی یہ کیفیات دل میں پیدا ہو جائیں کہ اللہ آج بھی دے سکتا ہے، ابھی جو چاہے دے سکتا ہے، جہاں تک میری عقل کی رسائی نہیں ہے وہ بھی اللہ دے سکتا ہے، اگر واقعی یہ آدمی کے دل میں کیفیات پیدا ہو جائیں، اللہ کی قدرت کا استحضار اور اعتراف آدمی کے اندر آ جائے، وہ طاقتور بن جاتا ہے، کمزور نہیں رہتا ہے۔ کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ آپ دیکھیے انبیاء جتنے اللہ کے نبی تھے، ان کی زندگی میں جو قوت ہوتی ہے اتنی مخالفت کے باوجود، وہ کہاں سے آتی ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مکہ میں ہیں اور ساری مخالفت بالکل طاقت پوری آپ کے خلاف ہے، اور آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر میں ایک کلمہ اللہ تعالیٰ پہنچا کے رہے گا، ایسے کو سب انکار کر رہے ہیں۔ آپ غار ثور میں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ جھک گئے، اگر ہم لوگ دکھائی دیں گے یہ لوگ ہم کو قتل کر دیں گے، یہ لوگ ہم کو پکڑ لیں گے۔ دکھائی دے رہے ہیں، یہاں سے دکھ رہے ہیں، ان کے قدم دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں تیرا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ کی قدرت کا استحضار آدمی کو مشکل سے مشکل اوقات میں قوت دیتا ہے۔ یہ اگر نکل جائے، آدمی محض اسباب کے دائرے میں سوچنے لگے تو آدمی گر جائے گا۔ کوئی سہارا جب دکھائی نہیں دے گا، دکھنے والے سہارے جب ٹوٹ جائیں گے تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیے اس کو۔ جس آدمی کا بھروسہ دکھائی دینے والے سہاروں پر ہوتا ہے، جب وہ سہارے ٹوٹ جاتے ہیں یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی کا بھروسہ اس پر ہو جو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو جب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس کا بھروسہ باقی رہتا ہے۔ یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور انبیاء کے پاس یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے توکل، اللہ پر اعتماد۔ جب تک اللہ پر اعتماد نہیں، تب تک نہ ایمان صحیح، نہ زندگی صحیح، نہ اطمینان، نہ سکون۔ آدمی پریشان، ذرا کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا سا کچھ کھو جاتا ہے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سا کچھ نقصان ہو گیا زندگی ایک دم الٹی پلٹی، کیا ہو گیا اس کا، نمازی بھی چھوڑ دیا، کیا نہیں کر دیا۔ ذرا سا زندگی میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، چھوٹا جھٹکا ایک دم مائنر، پوری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تیرا پورا دل ان چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے۔ ایک اینٹ ہل گئی پوری بلڈنگ ہل گئی۔ زندگی کا مدار جب اسباب پر ہو جاتا ہے تو آدمی کی زندگی ایک دم کمزور ہو جاتی ہے، اس کی بلڈنگ ایمان کی، دین کی، زندگی کی ایک دم بے بھروسہ بلڈنگ ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اللہ پر اعتماد رکھنا، اور اللہ پر اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اللہ کی قدرت کو جانتا ہو۔ ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور جو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا ہو کہ اللہ نے یوں فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث میں کیا بات بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ وجعلتہ محرما بینکم، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان آپس میں بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہرگز مت کرنا۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، اور تم پر بھی حرام کر دیا، لہٰذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی، اے بندو، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے، ہدایت کا محتاج ہے، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ جب تک میں ہدایت نہیں دیتا تم سب کے سب کیا ہو؟ گمراہ ہو۔ میری ہدایت دیے بغیر تم کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کی جس کو میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ ہدایت دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تم ہدایت مانگو تو صحیح۔
میں تم کو ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، جس کو میں کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو تو صحیح، میں کھلاؤں گا تم کو. تم مجھ سے کھانا مانگو گے، مانگو مجھ سے. اللہ نے کھانا مانگنے کے لیے کہا ہے. خیر یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ آدمی سوچتا ہے میں جاب پہ ہوں 50,000 مہینہ کماتا ہوں، کوئی کھانا بھی مانگنے کی چیز ہے؟ میں تو کھلاتا ہوں دوسروں کو. اچھا جب کمپنی بند ہوگی تب سمجھ میں آئے گا، جب سوکھا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا، جب سیلاب آئے گا تب سمجھ میں آئے گا، جب زلزلہ آئے گا، جب سونامی آئے گی. ترقی یافتہ ملک ہے، سب سمجھ میں آئے گا. زمین پر صرف پانی، پانی کے سوا کچھ نہیں. ساری فصلیں ختم، سب ختم. بڑے بڑے ملک ہیں کہ نہیں دنیا کے؟ بڑے بڑے ملک، ترقی یافتہ ملک. کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. آدمی اپنے وسائل پر بھروسہ رکھتا ہے. مجھ سے کھانا مانگو، اللہ نے کہا کھانا مانگو مجھ سے، اللہ مجھ کو غذا دے، مجھ کو رزق دے، اللہ کھانا دے مجھ کو. مجھ سے تو اتنا محتاج آدمی اپنے آپ کو سمجھے. یہ نہیں کہہ رہے یہ تھوڑی مانگنے کی چیز تو ہے میرے پاس، نہیں، مانگ اللہ سے. تیرے پاس کھانا ہوگا تو نہیں کھا سکے گا اگر اللہ نہیں کھانے دے گا. اور کتنے لوگ ہیں مرتے ہیں لقمہ منہ میں سے نکالنا پڑتا ہے، ایسے بھی مر جاتے. کھاتے کھاتے حلق میں پھنس گیا اور ہارٹ اٹیک آ گیا، سانس پھنس گیا، مر گیا. منہ میں سے لقمہ نکالنا پڑتا ہے، جیب سے پیسے نکالے. یہ پیسے اس کی جیب کے، اچھا نکالے، تیرے نہیں ہیں یہ بولتا ہے ارے بہت ہے میرے پاس، کیا چاہیے بول، کیا چاہیے بول. تیرا کفن تیری دوسرے کر رہے ہیں، تیرا کفن تو نہیں کر سکتا ہے. اب تیرا کفن تو نہیں کر سکتا ہے. تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے غذا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو، ننگے ہو تم سب کچھ. تم مجھ سے مانگو، اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا، میں تمہیں کپڑے پہننے کے لیے دوں گا. آپ بتائیے ہم جس دن پیدا ہوئے تھے کسی سے پوچھیے کپڑے پہن کے پیدا ہوئے تھے؟ ایک دم اچھا کرتا پاجامہ ٹوپی نہیں، ننگا پیدا ہوا تھا. گندا ننگا، جسم پہ خون لگا ہوا، رو رہا ہے اور بدن پہ پوری جھریاں پڑی، چھوٹا بوڑھا جیسے، ایک دم جھلسی ہوئی جلد. اور ایسا گندا کہ دیکھنے میں بھی ایسا کسی کو پیار بھی نہ ہے. وہ تو روتا ہے اس لیے پیار آتا ہے، رحم آتا ہے، ورنہ ایسا بہت خوبصورت بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تھوڑے دن کے بعد اس میں نکھار آتا ہے، ورنہ پیدا ہوتا ہے تو ایسے دکھتا ہے ایسا بوڑھا ہے، اور بعد میں بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو چہرہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، ایک دم سمٹا ہوا. پیدا ہوا لباس کے بغیر، پھر اس کے بعد لباس ملتا، ننگا پیدا ہوتا ہے. تم سب کے سب ننگے ہو، برہنہ ہو سوائے اس کی جس کو میں پہناؤں. اور مرنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ لباس چھین لیا جاتا ہے، کفن میں لپیٹ کے زمین میں ڈال دیا جاتا ہے. جا، قیامت کے دن سب کے سب اٹھیں گے، برہنہ اٹھیں گے. پھر اللہ جس کو چاہے گا لباس عطا کرے گا. اللہ جس کو چاہے گا وہاں بھی لباس عطا کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن جب بندہ کھڑا ہوگا برہنہ ہوگا، لباس نہیں ہوگا، اور ویسا ہی ہوگا جیسا شروع میں پیدا ہوا تھا، سوائے اس کی جس کو میں لباس دوں. تم مجھ سے لباس مانگو، مانگو پہننے کے لیے کپڑے مانگو اللہ سے، میں تم کو کپڑے پہناؤں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے بندو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو. رات دن تم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، دن بھر میں رات بھر میں کتنی خطائیں ہوتی ہیں. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تو وہ ہوں جو سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. میں 1 2 3
میں تو وہ ہوں جو چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ فاستغفرونی، مجھ سے مغفرت چاہو، مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اغفر لکم، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ تم مغفرت مانگو تو صحیح، ارے بڑے سے بڑا گناہ مانگ تو صحیح اللہ سے، مغفرت سے مانگ کے تو دیکھ ایک مرتبہ، ارے ایسے کیسے معاف ہوگا اتنا بڑا، ارے مانگ تو صحیح اللہ سے۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے مغفرت چاہو میں تمہاری مغفرت کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرون ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے بندو تم ایسے نہیں ہو سکتے، اس مقام تک، اس اونچائی تک نہیں جا سکتے، تم کبھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچانے لگو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اس طاقت کو پہنچ جاؤ اور مجھ کو نقصان پہنچاؤ، تم سے کوئی نقصان مجھ کو نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ ارادہ کر لو اللہ کو فائدہ پہنچانے کا، میرا کوئی فائدہ تمہارے سے نہیں ہوتا ہے، تم مجھ کو نفع، تم میرے محتاج ہو، تم کیا نفع پہنچاؤ؟ کبھی تمہارا مقام، تمہاری طاقت، تمہاری قدرت ایسی نہیں ہو سکتی ہے کہ تم مجھ کو نقصان پہنچانے لگو، یا تمہاری اوقات اتنی کبھی نہیں بڑھے گی کہ تم مجھ کو فائدہ پہنچانے لگو، تمہارے ذریعے سے میرا فائدہ ہونے لگے، ایسے کبھی تم اتنا بڑے تم کبھی نہیں ہو سکتے، تمہارا کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر ایسا ہو کہ تمہارا پہلا اور تمہارا آخری، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اور انسکم وجنکم، پہلے سے لے کر آخری انسان، پہلے سے لے کر آخری جن، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن، کیا سارے انسان اور سارے جن، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا، اگر تم سب کے سب تم میں سے سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح برے ہو جاؤ، ساری مخلوق میں سب سے برا اس کے دل کے جیسے برے ہو جاؤ، دل کے جیسے برے کہا، اس کے جیسے نہیں۔ دیکھیے ایک آدمی بہت سارے گناہوں کی نیت کر سکتا ہے، کر نہیں پاتا ہے۔ ایک آدمی مالدار کو دیکھا، سوچا یہ ساری سب کو قتل کر کے میں اس کا مال لے لیتا، لیکن نہیں کر سکتا ہے، لیکن دل تو کر پا رہا ہے، ہاتھ نہیں کر پا رہے۔ فلاں غلط بات زبان سے نکالنے کا ارادہ ہے لیکن عزت کی وجہ سے ڈر رہا ہے، دل تو کر رہا ہے نا، تو دل زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ دل وہ کچھ کر لیتا ہے جو انسان کے بدن سے صادر نہیں ہوتے وہ اعمال۔ تو تم میں سب سے برا انسان اس کے دل کے جیسے برے سب کے سب ہو جائیں، تو اس سے ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہی، میری حکومت میں سے اس میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ تم سب یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا، تم اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، تم اللہ کی تعریف کرنا چھوڑ دو گے تو کہ اللہ کی تعریف کم ہو جائے گی۔ اللہ کی بڑائی اگر تم نہیں بیان کرو گے، اللہ کا احسان نہیں مانو گے تو کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کمی آ جائے گی؟ تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے دینداری کی وجہ سے اللہ کا فائدہ ہے؟ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں؟ اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ، تمہاری عبادت سے اللہ کا فائدہ ہے۔ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ تم سے بہتر فرشتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کو فخر نہیں اپنی عبادت پر، بلکہ اور ڈرتے ہیں کہ واقعی ہم نے ویسا کیا کہ نہیں کیا۔ تھکتے نہیں ہیں، تم تھک جاتے ہو، تھکتے نہیں ہیں۔ تم سارے عیوب کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہو، ناشکری کے ساتھ کرتے ہو، ویسا نہیں، وہ شکر کرتے ہیں، حمد و تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور تم تھوڑے ہو، وہ بہت ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ تم کیا ہو؟ تم اگر نافرمان بن جاؤ گے اللہ کی بادشاہی میں کمی آئے گی؟ بالکل نہیں۔ اور یا عبادی
لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا، اور کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. تم سب کے سب، تقدیم و تاخیر ہے اس میں، تم سب کے سب انسان اور جن، اولین اور آخرین، سب کے سب مل کر تم میں سے سب سے بہترین متقی، سب سے زیادہ تقوی والا انسان اس کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری حکومت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میری بادشاہی بڑھ گئی، چلو تم پر میں ڈیپینڈنٹ ہوں کہ تم اچھے تو اللہ کی بادشاہی بڑھی. ایسا بھی نہیں ہے. بندوں کی اللہ کی عبادت کرنے سے، بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کی بڑائی نہیں بڑھتی ہے، اس کی بڑائی اور اس کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ واقعی یہ لائق بنا اللہ کی عبادت کرنے کے. پھر آگے سنیے، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تم میں سے پہلا اور آخری، پہلے سے لے کے آخری تک، جنات بھی اور انسان بھی، قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ، اگر تم میں سے سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو جائے، دیکھیے اللہ کی قدرت کتنی ہے، تم سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو جاؤ، قاموا فی صعید واحد فسألونی، اور مجھ سے مانگنے لگو، فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر بندے کی، ہر انسان کی اس کی تمنا کے حساب سے اس کو دے دوں، اس کے مانگے ہوئے کو اس کو دے دو، جو مانگا وہ دے دو. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. میرے پاس جو ہے اگر میں تمام کو جمع کر کے ان کی چاہتوں کے اعتبار سے ان کو دے دوں، مانگ کیا مانگتا ہے، سب کے سب مانگو کیا مانگتے ہو، سب نے مانگا اور سب کو دے دیا، دے دیا، اس دینے کے بعد میرے پاس جو ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جیسے ایک سوئی کی نوک کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے، اتنا بھی کم نہیں ہو، اتنا ہے. مانگتا کیوں نہیں، اتنا میرے پاس ہے، اتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور اس کو نکالا جائے، کتنا پانی اس پہ آئے گا، اتنا بھی میرے پاس کمی نہیں ہوگی، اتنا بھی کمی نہیں ہوگی. سوچیے کتنا ہے اللہ کے پاس. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایاھا، اے میرے بندو یہ تو تمہارے اعمال ہیں جن کو میں سنبھال کے گن گن کے رکھ رہا ہوں، اور پھر اس کا پورا پورا بدلہ میں تمہیں ایک دن دینے والا ہوں. یہ جو تم عبادت کر رہے ہو، یہ جو دنیا میں جی رہے ہو، کیوں ہے؟ پھر یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تم کو یہاں عمل کے لیے میں نے ڈالا ہے، اور جو نیکیاں تم کر رہے ہو میرے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہو، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ نیکیاں میں تمہارے ہی لیے سنبھال کے رکھ رہا ہوں، اور قیامت کے دن ان کا بدلہ میں تم کو دینے والا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کو خیر پہنچے چاہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی حمد کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جس کو خیر کی بجائے نقصان مصیبت پہنچے، عذاب آئے، وہ اگر ملامت کرے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کسی اور کو نہیں ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اللہ کے دینے سے ملتی ہے. اگر کسی کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کے عطا کرنے سے پہنچتی ہے، اور اگر کسی کو مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں اس کا دخل ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اسی کے گناہ پر یا تو دنیا میں سزا ہوتی ہے یا آخرت میں ہوتی ہے. جو بھی مصیبت ہے وہ ہماری اپنی کمائی ہوتی ہے، کچھ ایسا غلط ہم کر لیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرے، بلکہ یہ اس کا اپنا قصور ہوتا ہے.
یہ اتنی بڑی حدیث ہے، آپ سوچیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اس میں اتنی بڑی بات ہے کہ تم بھوکے ہو، ننگے ہو، تم گمراہ ہو، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، تم مانگو تو صحیح. اس میں ہدایت کا پہلے ذکر کیا، اس کے بعد کھانے کا اور لباس کا، کہ چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے حاجت ہو ہدایت، یا وہ دنیا کے اعتبار سے حاجت ہو کھانا پینا لباس، دونوں میں بندہ اللہ کا محتاج ہے. دونوں اللہ سے مانگو، دین بھی اللہ سے مانگو، دنیا بھی اللہ سے مانگو، دونوں چیزیں اللہ سے مانگو. اور اپنی عبادات کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ تم اللہ پر نعوذ باللہ کوئی احسان کر رہے ہو، اللہ کا کوئی فائدہ کر رہے ہو. اور گناہ کر کے یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کا کچھ بگاڑ رہے ہو. تمہاری نیکیاں تمہارے لیے ہیں، تمہارے گناہ تمہارے اوپر تمہارے خلاف ہیں. اللہ کا نہ اس میں کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اور تمہارا ہی نقصان ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے کمایا اس میں اس کا فائدہ ہے، اور جو برائی اس نے کی اس کا نقصان بھی اسی پر آنے والا ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگتا رہے اور اللہ کی مانتا رہے. اللہ کی ماننا اور اللہ سے مانگنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے. ہم مانگنے والے ہیں، کتنا برا لگتا ہے یہ مانگنے والا ہے بولتے نا لوگ. یہ عزت ہے. اگر مخلوق کی نسبت سے ہو تو یہ برا ہے، اس کو ہم کو پسند نہیں کیا گیا اسلام میں. جب آدمی کے پاس ہو تو وہ نہ مانگے. ہاں مجبور کوئی ہو جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے. للسائل والمحروم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو لیکن اللہ کی نسبت سے یہ شرف کی چیز ہے. یہ اللہ سے مانگتا ہے، یعنی یہ سب سے بڑے سے مانگتا ہے، سب سے بڑا اس کو دیتا ہے. یہ اتنا عزت دار ہے کہ اللہ سے مانگتا ہے، یہ سب سے بڑے سے مانگنے والا ہے. یہ عزت کی چیز ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دعا کی کیا فضیلت ہے. اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے طلب کرنا، استعانت کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے. دعا کی اہمیت آپ نے دیکھی، حکم آپ نے دیکھا. آئیے اب دیکھتے ہیں اس کی کیا فضائل ہیں اور کیا فوائد ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، دعا کے آداب کیا ہیں. کیونکہ ایک بہت اہم عمل ہے اور اس کے بارے میں لاپرواہی بہت برتی جاتی ہے. آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، یا کرتا ہے تو اس میں غلو کرتا ہے، یا پھر ایسے طریقے سے کرتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، یا پھر ایسی اوقات میں اور ایسی چیزوں میں دعا کرتا ہے جہاں نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی تفصیل کیا ہے، کچھ باتیں ہم دعا کے سلسلے میں دیکھیں گے. دعا کی فضیلت اور فوائد کیا ہے. دعا تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے. تمام عبادات، کیونکہ نماز بھی کیا ہے، الصلاۃ کے معنی عربی زبان میں کیا ہے، دعا. نماز خود دعا ہے. نماز اسی لیے آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز اللہ سے مدد مانگنا ہے. نماز اللہ سے، اسی لیے آپ نماز میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد. آپ وہاں بتا رہے اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، جائیں کدھر، ہم تیرے بندے ہیں اور تجھی سے نہیں مانگے کس سے مانگیں گے، پھر ہم تیرے بندے ہیں. تو نماز خود بھی دعا ہے اللہ سے، اپنے قال سے، مقال سے اور اپنے حال سے، دونوں اعتبار. اللہ ہاتھ باندھ کے ٹھہرا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جاؤں کدھر میں، عاجزی کے ساتھ، غلام کے طور پر، محتاج کے طور پر. وقوموا للہ قانتین، محتاجی ہو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے. تو سارے اعمال میں سب سے افضل دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العبادہ الدعاء. افضل العبادہ، ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت دعا ہے. ایسا کیوں؟ اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے.
اور اسی طرح سے یعنی ابن سعد نے الطبقات میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور ایک روایت میں جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اس میں تو یہ الفاظ ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، یا دعائیں عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، دعائیں عبادت ہے۔ کیوں؟ علماء نے دعا کی فضیلت میں کہا کہ دعا میں کئی چیزیں ہیں جو اس کی شان اتنی بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 1، دعا کرنے والا